بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو میں ہم جو عدالت میں فیصلہ ہو جاتے ہیں جن کیسز کے، ان کو دوبارہ عدالت میں لانے پر پابندی جو لگائی جاتی ہے اس کے بارے میں جانیں گے۔ اس سے پہلے تو آپ لوگوں کو خوش آمدید پاکستان کے بیسک قوانین ان اردو زبان کے اس چینل میں۔ ناظرین، دنیا کے تمام قوانین میں اس بات کا خاص طور پر اہتمام کیا گیا ہے کہ فیصلہ شدہ معاملے کو کسی شکل میں بھی کسی نئے مقدمے کا موضوع نہ بنایا جائے، اور جو مقدمہ متعلقہ فریقین کے درمیان مجاز عدالت سے طے پائے اس کو حتمی سمجھا جائے۔ کسی فیصلہ شدہ مقدمہ سے مراد ناظرین وہ امر ہے جس میں دو فریقین کے درمیان متنازع امور پر عدالت نے باقاعدہ سماعت کی ہو اور فیصلہ صادر کر دیا ہو۔ دونوں فریقین اس فیصلے کے پابند ہوتے ہیں۔ ایک مقدمہ میں فیصلہ ہونے کے بعد دوبارہ سے اسی مقدمہ کے امور کو متراجع بنا کر نیا مقدمہ دائر نہیں کیا جا سکتا۔ ضابطہ دیوانی مجریہ 1908 یعنی کہ سول پروسیجر کوڈ 1908 کی دفعہ 11 اس کا جو سیکشن ہے سول پروسیجر کوڈ کا 11 کے تحت ایسے تمام دیوانی مقدمات جن کا متنازع امور پر فیصلہ صادر کیا جا چکا ہو دوبارہ اسی داد رسی کے لیے دائر نہیں کیا جا سکتا۔ اس قانون کا مقصد ناظرین مقدمہ بازی کو روکنا ہے۔ اس قسم کے قانونی انتشار کو روکنے کے لیے مقدمہ فیصلہ شدہ کے اصول کو لاگو کیا گیا ہے۔ مقدمہ فیصلہ شدہ کا اصول کیا ہے جی؟ اس کو انگریزی میں جسے زیر سیکشن جو سول پروسیجر کوڈ کا ہے 11 اس کے تحت ریس جوڈیکاٹا کہا جاتا ہے، جس کا نام دیا گیا ہے، جس کی روح سے کسی متنازع امور کے بارے میں عدالت نے کوئی قطعی دیا ہو تو فیصلہ متنازع امور پر حتمی ہوگا، اور فریقین اس بات کے پابند ہوں گے کہ وہ ان امور اور عنوان پر دوبارہ کوئی نیا مقدمہ دائر نہیں کر سکیں گے، اور انصاف کے تقاضے کے تحت کسی بھی انسان کو ایک ہی وجہ تنازع پر ایک سے زائد دفعہ پریشان سکتا۔ مصلحت عامہ کا تقاضا ہے کہ مقدمہ بازی کا خاتمہ ہو جائے۔ ضابطہ دیوانی کے تحت ایسے مقدمہ بازوں پر یہ قدغن لگائی گئی ہے کہ وہ کسی مجاز عدالت کی طرف سے حتمی فیصلہ کو دوبارہ زیر بحث نہیں لا سکتے۔ ناظرین، مجاز عدالت کو آگے جا کے بیان کریں گے یہ کون سی عدالت ہوتی ہے، تو فیصلہ کو دوبارہ زیر بحث نہیں لا سکتے، اور ریس جوڈیکاٹا کے اصول کا اطلاق عدالتوں کے سامنے لائے جانے والے مقدمات پر ہوگا۔ دفعہ 11 کے مطابق کسی مقدمہ کو فیصلہ شدہ قرار دینے کے لیے جن ضروری شرائط کا احاطہ کیا گیا ہے وہ حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، فیصلہ شدہ مقدمات سے مراد انہی فریقین کے انہی متنازع امور پر عدالت کا حتمی فیصلہ ہے جو صادر ہو چکا ہو۔ مثلا اس کی مثال ہے، جب کوئی فیصلہ شدہ امور پر نیا مقدمہ دائر کیا جائے تو فریق ثانی کو بطور دلیل یہ حق ہوگا کہ وہ اپنے دفاع میں یہ دلیل دے کہ پہلے سے انہی فریقین کے درمیان انہی امور پر ایک مجاز عدالت کا فیصلہ آ چکا ہے، ان امور کو متنازع نہیں بنایا جا سکتا۔ اس صورت میں اصول ریس جوڈیکاٹا مدعا علیہ کو ایک دفاع کی صورت مہیا کرتا ہے۔ نمبر 2، ان امور پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے جبکہ وہ مقدمہ مجاز عدالت سے فیصلہ ہونے کے نہ کیا گیا ہو یا اپیل کا فیصلہ ہو چکا ہو۔ ناظرین، واضح ہے کہ اس ضمن میں مجاز عدالت سے مراد وہ عدالت ہے جس کو ایسے مقدمات کا فیصلہ کرنے کا قانونی اختیار حاصل ہو۔ نمبر 3، فیصلہ شدہ امور میں سے داد رسی جو کہ پہلے سے مانگی گئی ہو اور اس پر کوئی فیصلہ نہ دیا گیا ہو بھی شامل ہے، اور اسے اس اصول کے
سمجھا جائے گا۔ مثلاً اس کی مثال دے دیں، مثلاً مقدمہ برائے قبضہ جائیداد میں درمیانی منافع جات مانگے گئے تھے، مگر عدالت نے درمیانی منافع جات کے لیے فیصلہ نہیں کیا۔ اس اصول کے تحت یہ سمجھا جائے گا کہ داد رسی کے لیے عدالت نے انکار کر دیا ہے، لہذا اسی جائیداد کے درمیانی منافع جات کے لیے نیا مقدمہ دائر نہ کیا جائے گا۔ جہاں بہت سے لوگوں کا مفاد وابستہ ہو اور مفاد عامہ کے لیے دعویٰ دائر کرنے کے بعد فیصلہ کی صورت نہ صرف ان تمام فریقین کو جو کہ مقدمہ میں شریک تھے، بلکہ وہ لوگ جنہیں مقدمہ دائر کرنے کا حق حاصل تھا اور وہ بطور فریق اس وقت اس میں شامل نہ تھے، ان کا اطلاق ہوگا اور وہ دوبارہ اسی مفاد میں داد رسی کے لیے نیا مقدمہ بطور فریق دائر نہیں کر سکتے۔ اچھا ناظرین، جو لوگ میرے چینل پہ نئے آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اگر میری یہ چھوٹی سی جو خواہش ہے جو آپ لوگوں کے لیے کر رہا ہوں پسند آ رہی ہے، اچھی لگ رہی ہے، تو میری ویڈیو سے لائک و شیئر کر دیں اور ہو سکے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وطن پاکستان پر سلامتی قائم کرے، امن، پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اچھا ناظرین، آمین۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔